اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 3 مثالی خواتین۔ آج کی جس جدید دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر ہر طرف ہر روز ہمیں یہ صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، وہ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکتی ہے، اسے برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ یہ جو آج مغربی دنیا عورت کی حقوق کے نعرے لگا رہی، یہ در حقیقت تو دین اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ایک عورت کو عطا فرما دیے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر مطالعہ کر لیجئے، آپ نے اس بات کو سنا بھی ہوگا کہ 1400 سال پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا، کس طرح جانوروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو در حقیقت دین اسلام نے تو عورت کو ایک معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اسے گھر کی عزت بنایا، ماں کی شکل میں پیروں کے نیچے اس کی جنت رکھ دی، بیٹی کی شکل میں گھر کی رحمت بنا دیا، بیوی کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک میں بنا دیا، اور بہن کی شکل میں عزت بنا دیا۔ اس کو برابری کے حقوق اللہ نے بالکل دیے ہیں۔ مرد اگر گھر کا سربراہ ہے تو عورت اس گھر کی ملکہ ہے، اس کی حکمرانی ہے اس سلطنت پر جو ایک مرد اس کے لیے بناتا ہے۔ تو عورت نے تو ایک بڑا خوبصورت مقام و مرتبہ دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اعمال کی قبولیت کے لیے مومن ہونا شرط قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت کو اللہ نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا، وہاں پر اتنا ہی ایکول اجر اللہ نے رکھا ہے ایک مرد کے لیے جتنا عورت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے تو ڈفرینس نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں صرف مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو آج جس بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، تو اس نعرے میں اور جو 1400 سال پہلے نعرہ بلند کیا گیا عورت کے مقام و مرتبے کے لیے جو اسے دیا گیا، بڑا ڈفرینس ہے۔ آج کا نعرہ عورت کے حقوق کے نام پر در حقیقت اس کی حق تلفی کر رہا ہے، اسے بے عزت کر رہا ہے، معاشرے کے اندر اسے ایک بے لگام جانور کی طرح چھڑوانا چاہ رہا ہے، ایک ایسے جانور کی طرح جس پر جو درندہ آئے منہ مارے اور جھپٹ کر اسے لے جائے۔ اسلام نے تو اس کو ایک بڑا پروٹیکٹیو ماحول عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہی عورت کو برابری کے حقوق دے دیے، بس فرق کیا ہے؟ ذمہ داریوں کا ہے۔ عورت گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کی محافظ ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور مرد گھر کے باہر کے فرائض اور ذمہ داریوں کا مالک ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے حقوق متعین کر دیے، تب کچھ فرائض پر بھی آ جاتے ہیں۔ حقوق کے لیے تو خواتین بہت شور مچاتی ہیں، ہمارے حق، ہمارا حق، ہمارا حق، لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا مظلوم بنا لیتی ہیں کہ ہماری تو گھر کے اندر چلتی نہیں ہے، ہماری کون سنتا ہے، ہمارے تو والد صاحب نہیں سنتے، ہمارا تو شوہر نہیں سنتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کے رائٹس کا خیال رکھا ہے، اسی طرح آپ سے ڈیوٹیز کا بھی پوچھا جائے گا۔ جس طریقے سے جنت میں جانے کے مرد حقدار ہیں، آپ کو بھی اگر جانا ہے تو آپ کو بھی کچھ چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، آزمائش کی بھٹی سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا۔ وہ آزمائشیں خواتین کے لیے بھی اتنی ہی سخت ہیں جس طریقے سے مردوں کے لیے سخت ہیں۔ امت کی 3 عظیم خواتین کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ بی بی آسیہ، فرعون نے جب
پتہ چلا کہ توحید کے اوپر آ گئی ہے ان کی بیوی، اس نے مخالف سمتوں سے آپ کے ہاتھ پیر کٹوا کر آپ کو درخت پر سولی سے لٹکا دیا، ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں نے ان پر کون کون سی جو ہے وہ الزامات اور بہتانات نہیں لگائے، حتیٰ کہ انہیں ان کے اوپر زنا کا تک الزام لگا دیا، آپ کی سخت کردار کشی کی، آپ نے وہ سب کچھ برداشت کیا، ایک اللہ کے اوپر آپ چونکہ ایمان لے آئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، ہماری سب سے بڑی ماں، ان کی آپ زندگی کو دیکھ لیجئے، بے انتہا آزمائشوں سے گزری ہے۔ شاہ ابی طالب میں 3 سال تک درخت کے پتے اور جھاڑیاں کھاتے کھاتے آپ بھی جانوروں کی طرح مینگنیاں کرنے لگی تھی، شدید تکلیف اور کرب کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، جبکہ تینوں خواتین ایک عظیم درجے پر فائز تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو جس طرح آخرت میں آپ کو بلند مرتبہ اللہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آپ کو بڑا عزت اور مقام عطا فرما سکتے تھے، تکالیف سے پاک آپ کو جو ہے وہ زندگی دے سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے شدید قسم کی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب تک آپ امتحان کی بھٹی سے نہیں گزریں گے نا، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، چاہے آپ پیغمبر ہوں یا ایک عام انسان ہوں، آپ جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور آزمائشیں بھی کوئی معمولی قسم کی نہیں، دہلا دینے والی۔ کبھی کردار کشی کی جائے گی، کبھی آپ کے اوپر تانے کسے جائیں گے، کبھی آپ کو جسمانی تکلیف دی جائے گی، کبھی آپ کو روحانی تکلیف دی جائے گی، لیکن آپ نے وہی فرائض انجام دینے ہیں جو ایک مرد انجام دیتا ہے۔ توحید کے لیے ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، اللہ کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو سرگرداں کر دینا ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا نہیں ہے، ان سارے مقاصد سے ایک بلند مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کی اشاعت ہے۔ اپنے گھر سے اس کی آپ نے ابتدا کرنی ہے، اپنے گھرانے کو سب سے پہلے آپ نے دینی گھرانہ بنانا ہے۔ ایک عورت کے اختیار میں ہوتا ہے سب کچھ کہ وہ اپنے گھر کو کس طریقے سے لے کر چلتی ہے۔ ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے ایک بچے کی، اگر وہ اس بچے کی دینی سطح کے اوپر تربیت کرے گی تو کیسے ناممکن ہے یہ بات کہ وہ بچہ جو ہے بڑے ہو کر ایک جو ہے وہ بہترین اور طاقتور مسلمان نہ بنے، ایک بہترین شہری نہ بنے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خواتین دنیا کے تو تمام معاملات میں اپنی بات منوا لیتی ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، ہر ایک سے منوا لیں گی، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بڑی آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمارا تو باپ سنتا ہی نہیں ہے، بڑا غصے والا ہے، بڑا جلاد قسم کا ہے، ہمارا شوہر سنتا نہیں ہے، نماز اگر وہ نہیں پڑھتا تو کیا کریں، سنتا ہی نہیں ہے۔ بہت آرام سے ہم نے دین کو لے لیا، ہلکا لے لیا۔ یاد رکھیے آپ کی پکڑ ہے اللہ کے پاس۔ اگر آپ کے گھر میں بدعتیں جاری تھیں، آپ جب دیکھ رہے تھے شرکیہ کام ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں اس کے لیے آواز بلند کی؟ کیوں نہیں آپ اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کیوں نہیں آپ کھڑے ہو گئے؟ آپ کو مظالم ہی جھیلنے پڑتے ہیں نا، آپ کو ڈانٹ اور گالیاں ہی سننی پڑتی، ماری کھانی پڑتی، لیکن آپ نے کہاں حق ادا کیا؟ کسی کے بچے، کسی کے شوہر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تو کس طریقے سے وہ روزی آپ کی حلال ہو سکتی ہے؟ بہت آرام سے آپ یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ یار پورا دن کا تھکا آرا شخص ہے، کیا میں اس کو صبح اٹھاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ وہ صبح میں اٹھ جائے نماز کے لیے۔ آپ کیسی بیوی ہیں جو آپ اپنے شوہر کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں اور اس کو بچانے کی خواہش نہیں ہے؟ آپ ہاتھ پیر نہیں مار رہے، دنیا میں تو آپ اپنی اولاد کو ذرا سی تکلیف دینا گوارا نہیں کر رہی، لیکن خود اپنی ہاتھ سے اپنی اولاد کو آنکھ میں جھونک رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس طریقے سے ہماری بہت ساری رائٹس اللہ نے ہمیں دی ہیں، اسی طرح ہماری بہت ساری ڈیوٹیز ہیں۔ ایک عورت معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر سکتی ہے اگر وہ اپنے گھرانے کو سب سے پہلے دینی گھرانہ بنا لے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مثالی خواتین میں شامل کرے جنہوں نے ایک بہترین انداز میں دین کی خدمات انجام دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی ان معاملات کے اندر مدد فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور ہمیں بھی ایک مثالی گھرانہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔